not necessarily represent the views of Muslim Ummah TV. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ शकील सलाम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारी सेहत। यह प्रोग्राम हर हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर आपके लिए पेश किया जाता है। इस प्रोग्राम का मकसद सेहत के हवाले से अहम मालूमात आप तक पहुँचानी है और फिर आपको भी मौका दिया जाता है कि आप इस प्रोग्राम में शामिल होकर सवाल पूछें। हम माहिरीन सेहत को दावत देते हैं, उनसे एक ख़ास मौजू पर बात करते हैं और फिर उनसे सवाल जवाब होता है। इस प्रोग्राम का मकसद आपको सेहत के हवाले से अहम पहलुओं पर मालूमात मुहैया करना है ताकि आप अपने आप को, अपने ख़ानदान को बेहतर तौर पर सेहत के हवाले से उनकी मदद कर सकें, अपनी सेहत को बेहतर कर सकें और अपने आप को सेहतमंद रख सकें। मुझे बड़ी खुशी है कि आज मेरे साथ दो मेहमान हैं, उनसे बात होगी एक ख़ास मौजू पर जो हमारी कम्युनिटी में एक आम मौजू है, लेकिन शायद हम उस पर बात करते हुए इतना ज़्यादा सामने नहीं आते या हमारे पास उस मौजू के हवाले से ज़्यादा मालूमात नहीं है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे जो फैमिली में जो शादियां होती हैं, कज़न मैरिजेस के हवाले से, उसकी वजह से जो हेल्थ के रिस्क होते हैं हमारे बच्चों पर, उसकी क्या वजह है, क्या सूरत हाल है और कितना बड़ा ये इशू हमारी कम्युनिटी में है। हम इसको मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात देने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस हवाले से कोई बात करना चाहते हैं, कोई फ़ीडबैक देना चाहते हैं, कोई अपने तजर्बात, अपने ख़यालात हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो टेलीफोन लाइन खोल दी जाएंगी। आप जो नंबर स्क्रीन पर आएगा उस पर फ़ोन कर सकते हैं। आइए आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। पहली दफ़ा हमारा साथ दे रही हैं डॉक्टर सोबिया बलाल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप बच्चों की बाहर हैं और माशाल्लाह बच्चों के हवाले से हम बात करेंगे, ख़ास तौर पर कि जो फैमिली में शादियां होती हैं उसके जो असरात होते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। मेरे दूसरे मेहमान डॉक्टर गुलाम अब्बास हैं, इससे पहले भी आ चुके हैं इस प्रोग्राम में और माशाल्लाह एक क्वालिफाइड सर्जन भी हैं और आज बात करेंगे इसी टॉपिक के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? ठीक ठाक खैरियत है? थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनविटेशन। जी हाँ जी, दो हमारे मेहमान हैं, डॉक्टर गुलाम अब्बास और डॉक्टर सोबिया बिलाल, जिनसे हम बात करेंगे बच्चों की सेहत के हवाले से और ख़ास तौर पर उन बच्चों की जिनके माँ बाप कज़न होते हैं, कज़न में शादियां होती हैं, फैमिली में शादियां होती हैं और इससे जो जेनेटिक असरात हैं, जो बीमारियां जन्म लेती हैं, जो माजूरी जन्म लेती है, उसके कितने बड़ा रिस्क है हमारी कम्युनिटी में और इसका क्या हल है, इस पर हम बड़ी तफसील से बात करेंगे। तो सोबिया, अगर आपसे ही शुरू करें क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों के साथ और वालिदैन के साथ आप काम करती हैं, तो ये ख़ानदान के साथ जो शादियों के हवाले से सेहत पे असर पे हम बात कर रहे हैं, तो वाकई ये बहुत बड़ी इशू है और इसका कोई सबूत है कि ये वाकई शादी जो अगर फैमिली में हो तो उसकी वजह से ये जो जेनेटिक रिस्क हैं वो बच्चों पे असरअंदाज होते हैं? जी बहुत शुक्रिया। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ख़ानदान में शादी या कि फैमिली के अंदर शादी करने से बच्चों में मुख्तलिफ़ किस्म की डिसेबिलिटीज़, उनमें अर्ली अमवात और प्री मैच्योर बर्थ ज़्यादा होने के चांसेस हैं एज़ कम्पेयर टू एक ऐसे ख़ानदान के जहाँ पे शादी फैमिली से बाहर हो। जस्ट थोड़ा सा इस बात पे हम तफसील से रोशनी डालेंगे कि क्या क्या हमारे पास सबूत हैं और क्या एविडेंसेस हैं, मगर उससे पहले मैं समझती हूँ कि ये ज़रूरी है कि हम बताएं कि आखिर क्यों ये बात ऐसे कैसे होता है कि एक फैमिली में शादी होती है, उससे क्या वजह है कि उसमें ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंसानी जिस्म मुख्तलिफ सेल से मिलकर बनता है। हर सेल के अंदर एक ख़ास किस्म का इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है जिसको हम जीन्स कहते हैं। ये जीन्स हम अपने वालिद और वालदा दोनों से इनहेरिट करते हैं। इनमें बहुत सी जीन्स फॉल्टी होती हैं,
اور وہ فالٹی جینز ہماری صحت پہ کوئی اثر انداز نہیں کرتی اگر وہ صرف ایک ہو، لیکن جب دونوں جینز فالٹی ہوں تو وہ مختلف قسم کی ڈسیبلٹیز اور ڈیتھس کا ریزن بن سکتی ہیں۔ جب شادی خاندان میں ہو تو یہ رسک بڑھ جاتا ہے کہ والد اور والدہ کے اندر سیم قسم کی فالٹی جینز ہوگی جو بچے میں جائے گی، اور جس کی وجہ سے ڈسیبلٹی اور جو ہم کہہ رہے ہیں ڈیتھس کا رسک انکریز ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، بات ہو رہی ہے فیملی میں شادی کے حوالے سے، خاص طور پر کزن میرج کے حوالے سے۔ ڈاکٹر صوبیہ بلال ہمیں بڑی تفصیل سے بتا رہی ہیں کہ اس کے کیا ثبوت ہیں اور جینیٹک جو ریزن ہیں جو ماں اور باپ سے بچوں میں ٹرانسفر ہوتے ہیں اس کے حوالے سے۔ تو میں اب ڈاکٹر غلام عباس آپ کی طرف آؤں تو آپ بھی تھوڑا سا اس حوالے سے ہمیں ذرا وضاحت کریں کہ یہ کیوں فیملی میں بڑی ایشو ہے، کیونکہ جینیٹک اگر مسئلہ ہے تو یہ تو خاندان سے باہر بھی لوگ جو ہیں اگر ان کے بھی جین فالٹی ہوں تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے، ان میں بھی تو ہو سکتا ہے۔ بالکل، اگر آپ بالکل ایک اسٹرینجر کے ساتھ، ایک اجنبی کے ساتھ شادی کریں تو جو رسک انوالو ہے وہ تقریباً 2% ہے، تو اٹس آلویز دیر۔ کبھی کبھی چاہے آپ بالکل اسٹرینجر سے شادی کرتے ہیں تو پھر بھی کچھ معذوریاں بچوں کے اندر ہو سکتی ہیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں اس رسک کو کہ آپ شادی کریں بلڈ ریلیٹیوز میں، وہی رسک 2 سے 4 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ اس کو اگر آپ دیکھیں غور سے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کمیونٹیز میں، پوری دنیا میں دیکھیں کہ جس کمیونٹی میں خاندان کے اندر شادیاں کرنے کا رواج زیادہ ہے، ان کے اندر یہ جو بچوں کی معذوریاں ہیں، ان کی جلدی اموات ہو جاتی ہیں چھوٹی عمر میں ہی، یا پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں بچے ماں کے پیٹ کے اندر، اور اس طریقے سے جو پیدا ہوتے ہیں ان کے کافی معذوریاں ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ اس کو پوری دنیا کے میپ کو دیکھیں کہ کہاں کہاں پہ یہ پرابلم ہے، تو آپ کو سب سے پہلے دور زیادہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ اپنی کمیونٹی کے اندر دیکھیں جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں کہ جہاں جہاں پہ کزن میرجز ہیں ان کے اندر رسک فیکٹر آپ کو نظر آئیں گے کہ ان کے بچوں کے اندر کچھ معذوریاں ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو سائنس ہے نا، وہ نہیں تفریق کرتی کہ آپ رائل فیملی ہیں، آپ عام کامنر ہیں، یا آپ کون ہیں۔ دوسری پریکٹس یہ رائل فیملیز کے اندر پوری دنیا میں دولت اور اثر و رسوخ کو اپنے پاس رکھنے کے لیے کزن میرجز کا رواج ہے، اور اگر آپ رائل فیملیز کے دیکھیں تو سملر پرابلمز آپ کو رائل فیملیز کے اندر بھی نظر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے جن لوگوں نے دولت یا ایرسٹوکریسی میں جو بھی لوگ وسائل اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، ان کے جینز کا پول بہت لمیٹڈ ہو جاتا ہے کہ وہ اسی کے اندر شادیاں کرتے ہیں، اور پھر وہ جین کے اندر جو ڈائیورسٹی جب کم ہو جاتی ہے نا، جیسے ڈاکٹر صوبیہ بلال نے ابھی ایکسپلین کیا ہے کہ جب ڈائیورسٹی جین کے اندر کم ہو جاتی ہے تو جو اگر ایک چھوٹی موٹی کمی تھی ایک والد کی طرف سے یا والدہ کی طرف سے، تو دوسری طرف سے جو نارمل جین آ رہا ہے وہ اس کو کور کر لیتا ہے۔ لیکن اگر وہ کلوزلی ریلیٹڈ ہیں تو چانس جو ہے ایک اب نارمل جین کا دونوں طرف سے آنے کا بڑھ جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہمیشہ کوئی ضروری ہے کہ اب نارمل جین آئے گا ہی آئے گا، لیکن وہ چونکہ سلیکشن ایک رینڈم بیسس پہ ہوتی ہے، نیچر جو کرتی ہے اس کو، تو دیر از اے انکریز چانس کہ جو اب نارمل جین ہیں وہ اگلی نسل میں اکٹھے ہو جائیں اور بچہ ڈسیبل ہو جائے، یا اس کی اگر بہت زیادہ سیریس کنڈیشن ہے تو اس میں بچوں کی خدا نخواستہ موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اوکے، اور ڈاکٹر صوبیہ بلال اگر آپ کی طرف آئیں تو آپ نے جینیٹک کے حوالے سے بات کی کہ اس کے رسک ہیں صحت پہ، تو کس قسم کے رسک ہو سکتے ہیں؟ جیسے آپ نے کہا کہ اگر ماں اور باپ دونوں کے فالٹی جین ہیں تو پھر اس سے کس قسم کی بیماریاں جنم دیتی ہیں اور بچوں کو کس قسم کے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جینیٹک بیماریوں کی بہت ساری اقسام ہیں، جس میں سے ایک خاص جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گی اس کو ہم کہتے ہیں آٹوسومل ریسیسو کنڈیشن۔ یہ ایک خاص قسم کا گروپ ہے جو ان میں پایا جاتا ہے، جہاں پر جیسا کہ ڈاکٹر عباس بتا رہے تھے، جہاں پر خاندان کے اندر شادیاں کی جائیں۔ یہ کسی ایک ملک یا ریجن کا مسئلہ نہیں ہے، کہیں پر بھی دنیا میں
वेस्ट में, मिडल ईस्ट में, एशिया में, यूरोप में, कहीं पर भी जहाँ पर ख़ानदान के अंदर शादी होगी वहाँ पे ये ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशंस नॉर्मल पॉपुलेशन में नहीं होंगी, उन्हीं में पाई जाएंगी जहाँ पे ख़ानदान में शादियाँ होंगी। इसकी चंद कॉमन मिसालें जिनको लोग वाकिफ़ हैं, जैसे थैलासीमिया एक कॉमन मिसाल, और आप जानते हैं कि पाकिस्तान में थैलासीमिया के जैसे बहुत से बच्चे हैं। इसी तरह सिकल सेल डिज़ीज़ अगेन एक टाइप ऑफ बीमारी है जो कि पाकिस्तान में आप जानते हैं कि उसकी शरह भी बहुत ज़्यादा है। ये चंद कॉमन डिजीज़ हैं जो होती हैं। मैंने ब्रेडफोर्ड हॉस्पिटल में काम भी किया जहाँ पर बहुत सी कम्युनिटी ऐसी आबाद हैं जहाँ पर ख़ानदान में शादियाँ होती हैं, और वहाँ पर अब एक ख़ास हम कहते हैं जिसको हम कहते हैं अनडायग्नोज्ड डेवलपमेंटल डिले या डिसेबिलिटी, यानी कि ऐसी नई बीमारियाँ भी जन्म ले रही हैं बार बार एक ही ख़ानदान में शादी करने की वजह से, जिसके बारे में अभी साइंस मुकम्मल तौर पे आगाही भी नहीं रखती कि वो उसका कोई नाम भी नहीं है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा तादाद में जल्दी डेवलप हो रही हैं बार बार शादी करने से ख़ानदान में। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप मेटाबॉलिक हैं, कंडीशंस भी हैं जो राइज होती हैं फैमिली मैरिजेस की वजह से। ठीक है जी, फैमिली मैरिज के हवाले से हम बात कर रहे हैं, जो बच्चों पे इसके असर हैं, जो बीमारियां जो हमारे बच्चों में आम हैं, और जैसा कि हमारे मेहमान कह रहे हैं कि ये किसी भी फैमिली में, किसी भी ख़ानदान में, किसी भी कम्युनिटी में हो सकता है। जब ख़ानदान एक साथ एक दूसरे के साथ ख़ानदान में ही शादियां होती हैं, ख़ासतौर पर कज़न मैरिजेस की बात हो रही है। ज़ाहिर है हमारी कम्युनिटी में भी एक कॉमन चीज़ है, एक ऐसी चीज़ है जिसको हम ट्रेडिशनली कर रहे हैं। इसके क्या असरात हैं उस पर हम बात कर रहे हैं। अगर आप इस हवाले से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, या अपने तजर्बात और अपने ख़यालात हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे एक नंबर है, इस नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह हमारे जो मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं आपको वजाहत करेंगे, सवालात के जवाब देंगे। और हमारा मकसद जो है वो बिल्कुल यही है कि कम्युनिटी में इस टॉपिक पे अवेयरनेस की जाए, उनको बताया जाए लोगों को कि इसके क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। ज़रा फ़ैसला तो आपने करना है, लेकिन फ़ैसला करने से पहले आपके पास इतनी मालूमात होनी चाहिए कि आप अपना जो है अच्छा फ़ैसला कर सकें जो आपके लिए, आपके ख़ानदान के लिए बेहतर हो। तो डॉक्टर गुलाम अब्बास, अगर हम बात कर रहे हैं मैरिजेस के हवाले से, तो अक्सर लोग ये भी तो क्लेम कर सकते हैं कि बहुत सी शादियां जो कज़न मैरिजेस हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, उनके बच्चे भी ठीक पैदा हो रहे हैं। तो फिर ये रिस्क फैक्टर कहाँ से आ गया? ये बिल्कुल ठीक है। वास्ट मेजॉरिटी जो शादियां हैं उनके बच्चे बिल्कुल ठीक होते हैं, अप टू 90% लोगों के बच्चे बिल्कुल ठीक होते हैं। लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि जिन लोगों के बच्चे इफ़ेक्ट होते हैं वो बहुत सीरियसली डिसेबल्ड होते हैं। ये रिस्क, ये हम नहीं कह रहे कि ये बहुत कॉमन है, ये लेस कॉमन है, लेकिन जब आप इसको स्ट्रेटिफाई करते हैं कि एक स्ट्रेंजर से शादी करने के एज़ कम्पेयर टू ब्लड रिलेटिव में, तो रिस्क 2 से 4 गुना ज़्यादा है। और इसकी मेन जो प्रॉब्लम है कि जब ये प्रॉब्लम होता है तो वो कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम नहीं होता, उस फैमिली के लिए, वालदैन के लिए, उस कपल के लिए बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कि उन्होंने उस डिसेबल बच्चे को सारी उम्र लुक आफ्टर करनी है। और उसके अलावा कम्युनिटी हेल्थ केयर के जितने भी उनको नीड्स हैं वो सारी नीड्स जो हैं हैज़ टू बी फुलफिल्ड। तो इसका इफ़ेक्ट बहुत बड़ा है। आल्दो ये प्रॉब्लम अगर आप कहें कि 90% तक लोगों की सक्सेसफुल हो गए बच्चे, लेकिन जो 10% बच जाते हैं तो उनका जो हेल्थ के प्रॉब्लम हैं दे आर वेरी सीवियर। और अगर आप देखें जिन फैमिलीज़ के बच्चे इससे अफेक्ट हुए हैं और उनका हेल्थ केयर की नीड और सोशल केयर की नीड कितनी है, तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम विच इज़ प्रिवेंटेबल एंड वी कैन डू समथिंग अबाउट इट बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस कि हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, इस इतने बड़े प्रॉब्लम को, उसकी सोशल, साइकोलॉजिकल कास्ट और हेल्थ केयर कास्ट, ये सारी मिला के मेरे ख्याल में, अगरचे आपने सही बताया कि ये मोस्ट ऑफ द
time you get away with it. لیکن جب پرابلم ہوتا ہے تو وہ بہت ہی سویئر ہوتا ہے. لیکن اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں گا کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اس وقت, تو میں آپ پہ, اگر آپ میرے ساتھ ایک شرط لگائیں جسٹ کہ میں آپ کو گولی ماروں آنکھ میں, اور دیر از اے 90% چانس کہ گولی نہیں لگے گی آپ کو, لیکن 10% چانس ہے کہ گولی لگ جائے گی, یا ایون 2% چانس ہے کہ گولی لگ جائے گی, تو اس کے کانسیکوینسز جب 2% کے لگنے کے ہیں, وہ تو ڈیتھ ہے نا. تو آپ مجھے وہ اجازت نہیں دیں گے, یا میں آپ کو اجازت نہیں دوں گا اس چیز کی. تو اسی طریقے سے یہ پرابلم جو ہے نا اس کے, کیونکہ وی ڈونٹ نو کہ جب بلڈ ریلیٹڈ شادیاں ہوتی ہیں ان میں کس بچے کو یہ پرابلم ہوگا, کیونکہ یہ چانس ایٹ رینڈم ہے نا کہ والد کی طرف سے اور والدہ کی طرف سے جو جین آتا ہے وہ رینڈملی سلیکٹ ہوتے ہیں. بالکل. اور اگر اس رینڈم سلیکشن میں جو خاندان کے اندر کوئی جنسیاتی کمزوری چل رہی ہے اس میں سیم قسم کا جین دونوں طرف سے آ جائے گا, کیونکہ وہ بڑے کلوزلی ریلیٹڈ ہے نا. جی. تو اسی طریقے سے جو خاندان کے اندر جنسیاتی کمزوری ہے وہ بھی اسی خاندان کے ٹری کے اندر جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے. اگر باہر خاندان کے شادی ہوگی تو ایک جین کی ڈائیورسٹی ہوگی, تو اگر اس میں ایک طرف سے اگر جین تھوڑا سا اب نارمل ہے تو نارمل جین اس کو کور کر لے گا, تو یہ چانس خاندان کے اندر شادی کرنے سے بڑھ جاتا ہے. اٹس ویری سمپلی. سوری میں یہ ایڈ کروں گی کہ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ اسموکنگ سے کینسر ہوتا ہے, لیکن آپ جانتے ہیں بہت سے لوگ اسموکنگ کرتے ہیں جن کو کینسر نہیں ہوگا, لیکن اسموکر یہ نہیں جانے گا کہ ان میں سے کس کس کو کینسر ہوگا اور کس کو نہیں ہوگا. تو اٹ از اباؤٹ ہاؤ مچ رسک ہیز انکریزڈ, بیکاز رسک ہیز انکریز سو سگنیفیکنٹلی دیٹ یو ہیو ٹو بی کیئرفل. You cannot say کہ okay I can do smoking because 100 لوگ ایسے ہیں جو smoking کرتے ہیں وہ ان کو کینسر نہیں ہوا, because it is a combination of the things. So آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ رسک بڑھ رہا ہے. یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ ہر بندہ جو خاندان میں شادی کرے گا اس کے ہاں یہ مسائل ہوں گے, لیکن رسک عام پاپولیشن سے دگنی ہو جائے گی. چلیں جی, ٹیلی فون لائن کی طرف بھی چلتے ہیں. اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں, اپنے خیالات ہمیں دینا چاہتے ہیں, تو اسکرین پہ ایک نمبر ہے, فون کر سکتے ہیں. آئیے چلتے ہیں لندن اور بات کرتے ہیں شبیر نقشبندی آپ سے. السلام علیکم. جی کیا کہنا چاہیں گے حضرت کے کزن میرج ہیلتھ رسک؟ سر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جی ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا وہ برحق ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کی امت ہیں, جو آپ نے فعل فرمایا ہے وہ بھی برحق ہے. بالکل ٹھیک. یہ کہاں سے آپ آج کل نکال لیا کہ ہیلتھ رسک ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلاں فلاں سے شادی کر سکتا ہے, فلاں فلاں سے کزن سے کر سکتا ہے, ساری چیز کرتا ہے, یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی سے جو ہے وہ شادی کروائی اپنی بیٹی کی, تو کوئی ہیلتھ رسک نہیں ہوا. یہ کہاں سے نکال لیا ہے انہوں نے اسلام اور قرآن کے خلاف سارے جو معاملات ہیں کہ یہ کزن سے شادی ہو تو کینسر ہو جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے. ہم اس کو نہیں مانتے ہیں, یہ ساری فکشن ہے, ساری یہ اسلام کے خلاف تبلیغ ہے. ہم اس کو بالکل ہرگز نہیں مانتے ہیں. بالکل یہ فیلئر کی طرف معاشرے کو لے جانے کے لیے اور معاشرے کو توڑنے کے لیے یہ مغربی خلافی ہے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ شبیر نقشبندی صاحب. اور میں یہ وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ آج ہمارا یہ مذہبی پروگرام نہیں ہے, انشاءاللہ بہت سے مذہبی پروگرام اس پہ بڑی تفصیل سے بات کریں گے. آج ہم میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے. اور ظاہر ہے مختلف ویوز ہیں اور ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں. اور شبیر نقشبندی آپ کا بے حد شکریہ, آپ نے ہائی لائٹ کیے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے. اور جیسا کہ ہمارے جو گیسٹ ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر بندہ جو ہے اگر وہ اپنی فیملی میں شادی کرے تو اس کے یہ رسک ہیں. جب رسک ہوتے ہیں تو وہ چاہے 10% ہیں یا 15% ہیں, لیکن وہ کچھ ثبوت ہیں جو آپ کے بریڈ فورڈ, بلیک برن,
لندن، مانچسٹر اور دیگر علاقوں میں ہیں، اور ہم صرف آپ کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے یہ ایشوز ہیں. انشاءاللہ اسلامی نقطہ نظر سے بھی بات ہوگی اور بڑی تفصیل سے بات ہوگی، لیکن یہ صحت کا پروگرام ہے. آئیے چلتے ہیں، ایک سسٹر ہمارے ساتھ لندن میں ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سسٹر. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے پہلے ماشاء اللہ 3 بچے ہیں، اب چوتھے بچے کی باری ہے. تو میرے جو ہے نا بچے، اس بچے میں ڈاکٹر پرابلم بتا رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جلدی ڈلیوری ہونی چاہیے. یہ پاسبل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ آپ مجھے انفارمیشن دے سکتے ہیں پلیز؟ جی کوئی سوال پوچھنا چاہے، کوئی وضاحت آپ کو سمجھ آ گیا آپ کو؟ جی آپ پلیز وضاحت کیجئے گا کس قسم کا مسئلہ ڈاکٹرز آپ کو بتا رہے ہیں؟ جی میرے جو بچہ ہے نا اس کی رائٹ کڈنی جو ہے نا وہ بگر ہے اور لیفٹ مولر ہے. اس کے جو فیٹ ہے وہ بھی ڈسیبل ٹائپ بتا رہے ہیں. تو اس کے لیے مجھے جلدی فیصلہ کرنا ہوگا یا میں ٹائم پہ ڈلیوری ہونی چاہیے؟ تو بہن اگر آپ پوچھیں تو اپنے فیملی میں یہ شادی ہوئی تھی یا فیملی کے باہر؟ نہیں، یہ میری فیملی میں میرے کزن کے ساتھ ہی شادی ہوئی ہے. میرے پہلے ماشاءاللہ بچے بالکل ٹھیک ہوئے ہیں، کوئی پرابلم نہیں، لیکن اب اس بچے میں میری پرابلم بتا رہے ہیں ڈاکٹر. جی ٹھیک ہے، چلیں بہت بہت شکریہ. آپ پروگرام دیکھتے رہیے گا، انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی. بہت بہت شکریہ. تو ڈاکٹر صوفیہ آپ سے ہی بات کرتے ہیں کہ یہ جو بچوں کے حوالے سے جو چوتھا بچہ ان کا ہے، جی تو وہ کیا جو تو کڈنی کا ایشو ہے، فیڈ کا جو کوئی پرابلم ہے، ظاہر اسکین پہ یہ ساری معلومات آ جاتی ہے، تو کیا ایڈوائز دیں گے، کیا کرنا چاہیے؟ جی مختلف قسم کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ہائی لائٹ کیا. تو کڈنی بھی جسم کے باقی حصوں کی طرح ایسا ایک حصہ ہے جو اس مسائل سے متاثر ہو سکتا ہے. میں انہیں بہت زیادہ یہ بات سجیسٹ کروں گی کہ وہ اپنی گائنیکالوجسٹ کے ساتھ اس سلسلے میں تفصیل سے بات کریں، اور اگر وہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ بچے کا جلدی ہونا ضروری ہے تو میں وہی انسٹرکشن فالو کروں گی جو ان کی گائنیکالوجسٹ دیں گے. بیکاز کیونکہ اگر دیر تک بچہ پیٹ میں رہے گا اور وہ مسئلہ حل نہیں کیا جائے گا تو اس کی وجہ سے آگے خطرناک قسم کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. تو اگر ان کی گائنیکالوجسٹ جلدی ڈلیوری کا مشورہ دے رہی ہیں تو ان کو وہ ضرور سننا چاہیے. تو پلیز آپ اپنی گائنیکالوجسٹ کے ساتھ مستقل رابطے میں رہیے اور ان کی ایڈوائس کو فالو کیجیے. اور خاص طور پر لندن وغیرہ کے علاقے میں، بلکہ ہر علاقے میں ایک جینیٹک کاؤنسلر بھی ہوتی ہے. جی بالکل، ان سے بھی مشورہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ بڑی دکھ کی بات ہوتی ہے جب آپ کو یہ خبر دی جاتی ہے. تو ظاہر ہے کاؤنسلنگ، اس کی دیکھ بھال، اس کی حوصلہ دینا، یہ بھی ایک بہت بڑی اہم چیز ہے. اور پیڈیٹیشین سے بھی جی جو نیونیٹالوجسٹ ہوتے ہیں اور پیڈیٹیشین ہوتے ہیں، ان سے بھی یہ مشورہ کر لیا جائے. جی اور اسی سلسلے میں ایک سیم پہلو جو آپ نے جس طرح بتایا کہ جو ممالک جہاں پر ان بہت زیادہ پاپولیشن رہتی ہے، ایسی جگہوں پہ جہاں پہ فیملی میں شادی ہوتی ہے، جیسے فار ایگزامپل سعودی عرب، جارڈن اور اس طرح کے اور مختلف ممالک، ٹرکی، وہاں پر بہت بہترین سسٹم ہے آپ کی پری کنسیپشنل جسے کہتے ہیں کاؤنسلنگ کا. یعنی کہ بچہ ہونے سے پہلے وہ ایک کاؤنسلنگ کا پراپر سیشن ہوتا ہے جہاں پہ وہ آپ کا رسک کیلکولیٹ کر کے فیملیز کو آگاہ کرتے ہیں. تو یہ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں اتنا زیادہ ویل اسٹیبلش ایٹ دا مومنٹ نہیں ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس طرف بھی توجہ دی جائے کہ اگر آپ نے فیملی میں شادی کی ہے تو آپ ضرور کاؤنسلر کے پاس جائیے تاکہ وہ آپ کے ذاتی سرکمسٹانسز کو دیکھ کے آپ کے کیس میں رسک کیلکولیٹ کر کے آپ کو چوائس دے سکیں. بالکل. اور اس سے پہلے ہم بریک پہ جائیں، بڑی تفصیل سے نہیں، بڑی مختصراً آپ نے بات کرنی ہے. شبیر نقشبندی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ جو بھی کر رہے ہیں اسلام کے خلاف کر رہے ہیں، یہ کیا آپ کوئی پروپیگنڈا کر رہے ہیں؟ تو یہ واقعی بات ہے کہ الحمدللہ مسلمان ہیں، الحمدللہ جی بہت پکے مسلمان ہیں ہم. مسلمان اور پاکستانی کاز کے لیے ہمیشہ ہم کام کرتے رہتے ہیں جہاں پہ بھی ہماری توفیق ہے. تو یہ جو ایشو ہے یہ اس کا اسلام میں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، میں عالم تو نہیں ہوں، اسلام میں اجازت ہے ان رشتوں کے ساتھ رشتہ داری کرنے کی، بٹ یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اٹ. دیٹس دا میسج. اسلام ایک کھلا مذہب ہے. اسلام نے آپ کو آزادی دی ہے کہ یہ آپ کا سسٹم آف لائف ہے کہ آپ پہ پابندیاں نہیں لگائیں کہ اگر آپ ایسی سچویشن میں ہیں جہاں پہ آپ اپنے
خونی رشتہ داری کے اندر ہی بہتر آپ کی زندگی گزرے گی. تو وہ مسالیں جو ہیں وہ اس لیے ہیں کہ آپ کو تنگی نہ آئے دین کے اندر. لیکن اسلام حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام نے یہی آپ کو فرمایا کہ آپ اپنی جو بھی آپ تحقیق کریں اس کے بعد جیسے اجتہاد کا ایلیمنٹ ہے کہ جو نئے فیکٹس بعد میں آئیں اس کے بارے میں علماء اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو اس ایریا میں دسترس رکھتے ہیں ان کو ایک کنسنسس آنا چاہیے. تو اس پہ جو فیصلہ ہوگا تو امت اس پہ حق میں ہوگی. تو اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم کار پہ بھی نہیں چڑھ سکتے کہ کیونکہ اس دور میں کوئی بندہ کار پہ بھی نہیں سفر کیا. تو بالکل یہ مذہبی پوائنٹ آف ویو سے انشاءاللہ کیونکہ تفصیل سے بات ہوگی. آج کیونکہ ہم صحت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں زیادہ میڈیکل، کیونکہ دونوں ہمارے جو مہمان ہیں وہ میڈیکلی کوالیفائڈ ہیں اور ان کو اس سبجیکٹ پہ ایکسپیرینس ہے، اس لیے ہم چاہیں گے کہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے جو بات ہو رہی ہے اس پہ بات کریں. ظاہر آپ کے خیالات، آپ کے جو فیڈ بیک ہے وہ بھی بڑی ہمارے لیے ضروری ہے. لیکن پہلے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے فوراً بعد ہم دوبارہ بات کریں گے ڈاکٹر غلام عباس اور ڈاکٹر صوبیہ بلال سے کہ جو ہم شادیاں خاندانوں میں ہوتی ہیں اس میں جو ہیلتھ رسک ہیں وہ کیا ہیں، کتنے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. کہیں بھی جائیے کہ نہیں، دیکھتے رہے گا پروگرام ہماری صحت. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم دوبارہ ملیں گے. السلام علیکم.